من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے سے ہلاکت میں مت ڈالو، اور نیکی کے کام برابر کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیت پہلی مجلس میں گزری تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر 2 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ ایک بات کہ کسی کے ذریعے سے یا کسی کی وجہ سے غیر غلط مال مت کھایا کرو، نہ خود کھاؤ نہ کسی کو کھانے کا ذریعہ بنو۔ دوسری بات، صحابہ کی ایک سوال چاند کے متعلق وہ پوچھتے تھے، جس کا جواب اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا تھا کہ چاند کو ہم نے ایک دوسری ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے وقت کی معلومات ہوتی ہے، ٹائم، تاریخیں، اور خاص کر حج کی تاریخیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ لہذا اسلامی تاریخ میں اور اسلام کا جو طریقہ ہے وہ ماہانہ اور دین اور تاریخ کا شمار چاند سے کیے جاتے ہیں، جس کو ہم اور آپ عربی تاریخیں کہتے ہیں، اور شریعت کے تمام مسائل عربی تاریخوں سے متعلق ہے۔ انگریزی تاریخ یہ بھی ایک تاریخ ہے، یہ کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں، اس کا تعلق سورج سے ہے، اور عربی کی تاریخ چاند سے ہے۔ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، طریقہ اپنا اپنا، لیکن علماء اور فقہاء کرام لکھتے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور نہایت ہی ضروری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تو فرمائے فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ عربی تاریخ کا جاننا، لکھنا اور اس کا شمار کرنا۔ اگر مسلمان اس کو دانستہ طور پر میں ترک کر دے اور اس کا لکھنا شمار کرنا بند کر دیں تو سب کے سب سخت گنہگار ہوں گے۔ اس لیے عربی تاریخ کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ اسی لیے
طریقہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ انگریزی تاریخ استعمال ضرور کیا کرو، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ناطے سے کیا کیا کرو، عربی تاریخ بھی لکھا کرو، اور اپنی عربی تاریخوں کو بھی گھر میں اور اس کی دوسری ضروریات کی چیزوں میں استعمال کیا کرو، کیونکہ تمام نماز، روزہ چھٹ جائے تو اس کے مسائل، طلاق، خلا، یہ سارے مسائل کا تعلق عربی تاریخ سے ہے، پیدائش کی بھی تاریخ عربی تاریخ سے ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی عمر جو انگریزی تاریخوں سے جو شمار کرتے ہیں اس میں بہت فرق آ جاتا ہے، اس لیے دونوں تاریخوں میں فرق ہوتے ہیں، کئی روز، کئی دن کا فرق آتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اگر اپنی عمر کی تاریخیں انگریزی سے جوڑتے ہیں تو اس میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کی عدتیں، عورتوں کی بہت سارے ایسے مسائل کا تعلق عربی تاریخ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے ایک خوبصورت جواب دیا کہ یسألونک عن الأحلة، چاند کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس سے دو چیزوں کا استعمال زیادہ تر، ایک حج کی تاریخیں گن کر کے رکھنا، لہٰذا اسی سے متعلق اس وقت کی ایک آیت کریمہ کہ مال اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے رہا کرو جتنا ممکن ہو، کم ہو زیادہ ہو، اس سے تمہارے دلوں میں آخرت اور مال دینے والوں سے محبت ہوگی اور دنیا کی چیزوں سے محبت کم ہوگی۔ اس لیے وقتاً فوقتاً جتنا بھی ہو سکے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، سلسلہ کو بند نہیں رکھنا چاہیے، جس کو یوں کہا گیا کہ جتنی صفائی کرتے رہیں گے اتنے ہی ان چیزوں کی صفائی ہوتی رہے گی۔ لہٰذا پانی، کنویں سے پانی جتنا نکالا جائے گا اتنا ہی وہ پانی کیا ہوگا، صاف و شفاف اور قابل استعمال ہوگا۔ تو ہمیشہ عادت اپنی بنا کر کے رکھنی چاہیے کہ صبح و شام کا کبھی نہ کبھی روپیہ 2 روپیہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی عادت اپنے گھروں میں بھی رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ تھا، اور آج تک کے بھی نیک لوگوں کا، نیک بچوں کا یہ سلسلہ ہے کہ روزانہ صدقے کے طور پر میں اپنے گھر میں ایک چیز رکھتے تھے، ڈبے کی طرح، گھڑے کی طرح۔ آج بھی ایسے ہیں جس کو بچے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ ڈبے رکھتے ہیں۔ لہٰذا گھر میں آپ ایک جگہ رکھ دیجئے، ایک ڈبہ رکھ دیجئے، ایک صندوق نما رکھ دیجئے، اور اپنے گھر والوں کو تاکید کر دیجئے بھائی روزانہ روپیہ 2 روپیہ اس میں صدقے کی نیت سے ڈالتے چلے جاؤ۔ ایک دن ہوگا کہ 6 مہینے 3 مہینے میں اس ڈبے سے آپ نکالیں گے تو ایک بہت بڑی مقدار کی رقم آئے گی، اور وہ صدقے میں استعمال ہو جائے گی۔ ثواب تو آپ کو اسی وقت ملے گا جس وقت آپ ڈال دیے، خرچہ چاہے جب بھی ہو۔ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج تم صدقے سے کیا کرو، دوا سے بات کرو، ڈاکٹر سے بات کرو، پہلے کس سے کرو، صدقے سے کیا کرو۔ لہٰذا آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایسا ماحول نہیں ہے، یہاں تک کہ غیروں کو یہاں دیکھیے، ان کے دکانوں میں جا کے دیکھیے تو بڑی بڑی دکانوں میں لوگ ایک ڈبے رکھے ہوئے رہتے کاؤنٹر پہ، اور اس میں وہ رکھا رہتا ہے کہ اس میں آپ دان کرتے چلے جائیے۔ لہٰذا کوئی خریدنے والا آتا ہے تو اپنی خوشی سے اس میں کچھ دان کر دیتا ہے، دکان والا خود جب نکلتا ہے تو دان کر کے جاتا ہے، اور اس کی ایک نیت ہوتی ہے اس پیسے سے ہم فلاں چیز کریں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے یا اور کوئی بھی کریں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے گھر سے بلا دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں امن سے رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بلاؤں مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو گھر کے کسی ایک کونے میں ایک ڈبہ رکھ دیجئے اور روزانہ تاکید کر دیجئے کہ اس میں روز گھر والے کوئی نہ کوئی اس میں کچھ صدقے کے پیسے ڈالتے چلے جائیے۔ روزانہ اگر سگریٹ پینے والا 10 سگریٹ پیتا ہے، ایک دن نیت کر لے کہ ہم ایک دن نہیں پیئیں گے، اور سگریٹ کا پیسہ بچا کر کے ڈبے میں ڈال دیں۔ باہر بہت ساری چائے کی دکانوں میں چسکیاں لیتے رہتے ہیں، آج نیت کر لیجئے 2-4 چائے کے پیسے ڈال دیں گے، پھر دیکھیے اس کا کیا
خوبصورت برکتیں، بلائیں، مصیبتیں جو ٹلے گی میرے بھائیو بزرگوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو۔ واقعہ میں نے کبھی سنایا تھا کہ ایک شخص، ایک نوجوان کو جب خبر ملی، ڈاکٹروں نے خبر دی کہ تیری ماں بالکل آخری پوزیشن میں ہے، اگر دیکھنا ہے تو جلدی آؤ، لہذا اس نے کار کی تیاری کی اور فوراً اپنی جگہ سے بھاگ کر کے، اپنی ملازمت کی جگہ سے نکل کر کے چلا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کو اپنے گاڑی میں پٹرول ڈالنے کے لیے پٹرول بینک پہ رکنا پڑا، لہذا وہاں دیکھا کہ کنارے، ایک جھاڑ کے قریب کنارے کچھ بلی کی بچیاں ہیں جو بھوکی ہیں بالکل، اور وہ بہت نڈھال ہیں، ان کو کچھ کھانے کی چیزیں چاہیے، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ لہذا اس نوجوان نے گاڑی روک کر کے پہلے 2-3 دودھ کی پیکٹیں خرید کر کے لایا، اور لا کر کے اس کو پھاڑا اور پھاڑ کر کے بلی کے بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بچے پیے اور وہ دیکھتا رہا، بڑی شوق سے وہ بچے پی لیے۔ پینے کے بعد میں پھر اپنے اس کے اندر میں خوشی، اس کے اندر بشاشت اور اس کے اندر میں اچھلنے کودنے کی کیفیت دیکھا اس نے، بہت خوش ہوا اندر سے۔ پھر اپنی گاڑی میں تیل ڈلوایا اور نکلا، بھاگے بھاگے پہنچا۔ صبح کے وقت پہنچتا ہے، جس کی خبر ملی تھی کہ تیری ماں چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ کیا ہے؟ چند گھنٹوں کی مہمان، آ جاؤ جلدی مل لو۔ یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ بھاگتا بھاگتا پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھ رہا ہے کہ میری ماں بالکل ہاسپٹل کے اس بیڈ پر بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کسی طرح کوئی الجھن پریشانی ہے۔ دیکھ کر کے یہ نوجوان ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ امی تیرے بارے تو یہ خبر آئی تھی میرے پاس، اس لیے میں تو بہت تیزی سے بھاگ کے آیا ہوں، گھبراتے ڈرتے ہوئے آیا ہوں اب تک کے، لیکن ماشاءاللہ آپ تو بہت صحت مند ہیں، آپ کے چہرے پر کوئی بیماری کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں بیٹا بالکل جو تجھے خبر دی گئی تھی بالکل صحیح تھی، میری حالت بھی ایسے ہی تھی، لیکن رات میں نے خواب دیکھی کہ چند بلی کے بچے میرے حق میں شفا کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے صحت اور شفا دے دی ہے۔ اللہ، وہ نوجوان سمجھ گیا کہ میں دودھ وہاں پلا رہا تھا بھوکے کو، اس کی برکت سے اللہ نے میری ماں کو شفا دیا۔ تو یہ آقا کی بات صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ 100%، 1000% ہم کہیں، ہمیں آج یقین نہیں، اسی لیے ہمارا صدقہ کام نہیں آتا ہے۔ ہم دینے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں دوں یا نہیں دوں، دوں یا نہیں دوں، لہٰذا اس کی بنیاد پر میں ہمارے صدقے کے اثرات میں مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس یقین کے ساتھ دیں گے کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر یقیناً اس میں بھلائی، صحت اور شفا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہزاروں پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹی وی کے کیبلوں کو دیتے ہیں، انٹرنیٹ کے کیبلوں کو دیتے ہیں، فلمی دیکھنے والی چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، واہیات اور بے غیرتی والی چیزوں میں ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ہوش، ہمارا دماغ کبھی یہاں نہیں پہنچتا ہے کہ گھر کے کونے میں ایک صدقہ کی ڈبہ ہم رکھ دیں، صدقہ کا ایک ڈبہ ہم رکھ دیں، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ روز اگر ہم لوگ روپیہ 2 روپیہ، تو انشاءاللہ گھر میں اگر 2 4 5 فرد ہے تو ایک مہینے میں کتنا جمع ہو جائے گا، کسی غریب کے بھلا ہو جائے گا، کسی غریب کو دے دیجئے تو اس کے مہینے بھر کی دوا کا استعمال ہو جائے گا، دعائیں ملے گی۔ آج ان چیزوں کو نہیں، لیکن عاملوں کے پاس میں جا کر کے منہ بھرا پیسہ ہم دے سکتے ہیں، کسی تعویذ لکھنے والوں کو تعویذ کے لیے ہم دے سکتے ہیں، کالی ڈوریاں پہننے کے لیے ہم ادھر ادھر پھر سکتے ہیں، لیکن جو کام صحیح کرنا ہے، جو اس کام کا حکم ہے اور جس کام کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، پسند فرمایا، وہ کام ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ ہزاروں علائے بلائے ادھر ادھر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن صحیح کام میں خرچ کرنا ہمارا دل گوارا نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں برابر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہی رہا کرو، کرتے رہو گے ضرور تجھے ملے گا۔ دوسری بات وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جان کو خود ہی ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس جملے پر، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر مفسرین علماء کرام نے بہت سارے مسائل لکھے ہیں، ہلاکت کن چیزوں سے ہے اور کیسے لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں اور ڈالتے ہیں، اس کے بہت ساری مثالیں دی ہیں، لیکن سب سے جو صحیح اور حق
اور سب سے بہتر جو مفسرین کی رائے ہے اور صحابہ کی رائے وہ ہے کہ تم ترک جہاد کر کے اپنے آپ کو ہلاک میں مت ڈال دو. یعنی یہ فریضہ جب بھی کبھی لاگو ہو جائے تمہاری زندگی میں تو اس پر عمل ضرور کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں. لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم دیے اور جنگ میں جانے کا حکم دیے تو پھر ایسے حالات میں وہ لوگ ذرہ برابر آگے پیچھے اگر مگر نہیں کیے بلکہ اپنے آپ کو پیش کر دیے. لہذا جب بھی اس طرح کے حالات آئے مسلمانوں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور جب حکم نہیں ہے، امن ہے، سکون ہے، کسی طرح کو کوئی نہیں ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرنا. یہ ایک گویا کہ بیماری کا علاج کے طور پر میں ہے. جب بیمار ہوگے تبھی تو دوا کھاؤ گے، جب بیمار نہیں آدمی ہوگا تو دوا کیوں کھائے گا؟ اسی لیے دنیا میں امن سکون سلامتی کے لیے، شر فساد اور فتنے والوں کو روکنے کے لیے اللہ نے کچھ ایسے قوانین بنایا ہے. مثلا چوری اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، چوری بند ہو جائے گی. زنا کوئی کرتا ہے اس کو سنسار کرو، زنا بند ہو جائیں گے. قتل کو کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کر دو، قاتل اور قتل کا سلسلہ رک جائے گا. اور اسی طرح سے کسی کا مال لیتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے اور بہت ساری شکلیں اس کی اسلامی روح سے سزا دے دو، دیکھو پھر ساری چیزیں دنیا میں امن سکون سلامتی آئے گی. اسی طرح سے یہ بھی اللہ نے بطور علاج کے لیے، فتن و فساد کو روکنے کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے. اور یہ ہر وقت یہ لاگو نہیں ہوتا بلکہ اس کا بھی ایک وقت ہے. جیسے روزہ کا ایک وقت ہے، حج کا ایک وقت ہے، ساری عبادتوں کا ایک وقت ہے، اسی طرح سے بھی اس کا وقت ہے. نبی کریم علیہ السلام جب آئے اور آپ کو نبوت ملی تو فوراً آپ جہاد شروع نہیں کیے بلکہ آپ محبت سے دعوت دیتے گئے اور آپ جہاد کو شروع ہی نہیں کبھی کیے. اگر یہ مسئلہ ہوتا تو طائف کے میدان میں آپ پتھر کھا کھا کر کے بے ہوش نہیں ہوتے بلکہ وہی سارا کام آپ کر دیتے. لہٰذا آپ نے یہ کام نہیں کیا. اور جہاد ہے دفاع کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی کوئی آدمی اگر شر کرتا ہے تو اس کو دفاع کرو اس کے ذریعے سے. لہٰذا مکہ والے چل کر کے آئے تھے کہاں؟ مدینہ آئے تھے. تو کس کی طرف سے اقدام تھا؟ ان لوگوں کی طرف سے اقدام تھا. اس کو روکنے کے لیے بدر کے میدان میں صحابہ کیا ہوئے؟ پہنچے. تو میرے بھائی بزرگوں، سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ اگر تم اس کو روک دو گے اور اگر اس کو ترک کر دو گے، اس کو بالکل بھلا دو گے تو اے لوگوں تمہارے لیے پھر تو ہلاکت ہے. اس لیے جب ایسا موقع آ جائے اور اللہ کا حکم صادر ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو کیا کرنا؟ عمل کرنا. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وقت پر عمل. دوسری بات علماء کرام فرماتے اپنے طور پر میں کوئی ایسا گناہ نہ کرو جو تم ہلاک ہو جاؤ. گناہ کے مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کو ناحق کسی کو قتل کر دو تو اب تو ہلاکت ہے، قتل کے بدلے میں قتل. لہٰذا تم ایسا گناہ مت کرو جس سے تمہارے جان کے خطرے آ جائیں، عزت کے خطرے آ جائیں. چوری مت کرو، یہ بھی ایک گناہ ہے. اگر آپ چوری کر لیں گے، چوری کرنے کے بعد میں اسلامی شریعت کے مطابق ہاتھ کاٹا جائے گا تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کیا نہیں. لہذا زنا مت کرو. اگر اسلامی ملک ہوگا تو سنسار تو ہلاکت ہے. تو اپنے آپ کو ایسا کوئی گناہ کر کے ہلاکت میں نہیں ڈالو. تیسری بات یہ ہے صحت کے اعتبار سے بھی کہ کوئی ایسی چیز کھا کر کے اپنے آپ کو ہلاک بھی مت ہو جاؤ. مثلا زہر مت کھاؤ. زہر کھا کر کے اپنے جان کو خود ہلاک مت کرو، خودکشی نہیں کرو. یہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے اور ناجائز ہے. چوتھی بات، پانچویں بات کہ مال کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اگر تمہارے پاس مال ہے تو ادھر ادھر فضول خرچیاں کر کے تم فقیر اور غریب مت بن جاؤ جو ایک وقت میں آ کر کے تم کو کیا ہوگا؟ پریشانی اٹھانی پڑے. اس لیے جب تمہارے پاس مال ہو تو اعتدال کا راستہ اختیار کرو. کیا کرو؟ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، صحیح راستہ اختیار کرو. نہ زیادہ خرچ کرو، نہ فضول خرچیاں کرو، بلکہ سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارو. ورنہ ایسا ہوگا کہ تم اگر فضول خرچیاں کر لو گے تو بعد میں تیرے لیے پریشانی ہوگی جو ہلاکت کا ذریعہ بنے گا.
مثلا کسی سے قرضہ لیا اور اب وقت پر نہیں پہنچا رہا ہے تو آدمی کے لیے ہلاکت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے۔ پھر لین دین میں اگر کوئی گڑبڑی ہو گئی تو اس میں جان تک کی چلی جاتی ہے، آبرو چلی جاتی ہے۔ لہٰذا تم ایسا کوئی کام اپنے مال سے مت کرو جس کی وجہ سے کیا ہو جائے، تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے خاص کر کے خرچ کرنے میں، مال کے سلسلے میں شریعت کا حکم اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا نیکی کرنے میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ اگر تیرے پاس مال ہے، حلال ہے، تو ایسا نہیں ہے اس کو فضول کاموں میں لگاتے چلے جاؤ، یا تمہارے پاس مال ہے تو خوب ایک دم بالکل دکھا کر کے سخاوت کرتے رہو، بلکہ کیا کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو، ماں باپ کا بھی خیال رکھو، تب کہیں یہ سب کام کرنے کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک موقع پر تشریف فرما تھے ظہر کی نماز سے پہلے، اور ایک کمسین نوجوان یتیم بچہ کہہ لیجیے وہ آیا اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا، میری امی نے بھیجا ہے، آپ میرے لیے کوئی جبہ کا انتظام کر دیجئے، کل پرسوں عید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں انتظام کرنے کا، لو میرے ہی جبہ تم لے کے چلے جاؤ۔ لہذا آپ نے اپنا جبہ اتار کر کے اس بچے کو دے دیا، بڑی خوشی خوشی سے لے گئی، رسول اللہ کا جبہ مل گیا مجھے، اور وہ لے کر کے پہنچ گیا۔ ادھر ظہر کا وقت آ گیا، حضرت بلال اذان دے دیے، جماعت تیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکل نہیں رہے، حجرے سے نہیں نکل رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ کر کے کھٹکھٹاتے ہیں، صلاۃ نماز تیار ہے، لیکن نہیں نکلے، کئی مرتبہ آنا پڑا۔ آخر میں اللہ کے رسول اندر بلائیں، بلال اندر آؤ، دیکھو میرا حال یہ ہے، میرے پاس جبہ نہیں اور کوئی چادر نہیں ہے، کیا پہن اوڑھ کر کے جاؤں نماز پڑھانے کے لیے؟ اگر تیرے پاس ہے کوئی چادر یا جبہ تو لاؤ، میں ذرا اوڑھ کر کے میں جا کر کے نماز پڑھا کر کے آؤں۔ حضرت بلال جلدی سے لائیں اور ایک چادر دی، رسول اللہ چادر کو ڈالیں، نماز کے لیے نکلیں۔ ایک آیت نازل ہوئی جو سورہ بنی اسرائیل 15ویں جز میں ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ آپ ایسی سخاوت مت کیجئے کہ آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ کیوں ایسا آپ کام کیے؟ اتنا بھی سخاوت کا ہاتھ لمبا نہیں کر دو کہ گھر والے اور خود پریشان ہو جاؤ دکھانے کے لیے، یا اتنا بھی اپنے ہاتھ کو باندھ مت لو کہ وہ کبھی کھلے نہیں، بلکہ کیا کرو، اعتدال کا راستہ رکھیے آپ۔ تو نیکی کے کام میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، تو گناہ تو بدرجہ اولیٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آج ہم اپنے آپ اپنی زندگی کو بہت سارے کاموں میں ہلاکت میں ڈال رکھے ہیں۔ قرضہ لے کر کے دکھاتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، لوگوں میں نمائشیں ہوتی ہے، قرضہ لون سب کچھ آ جاتا ہے، اس کے بعد زندگی بھر پریشانی، زندگی بھر اس کو ادا کرنے کے لیے ہزاروں گناہ کے راستے، اس میں عبادتیں چلی جاتی، تلاوت چلی جاتی، نیکی کے کام چلے جاتے ہیں، دل نہیں لگتا عبادت کرنے میں، کیا ہوا؟ ذریعہ وہ بنا۔ لہٰذا آج مسلمانوں کا ایک ایسا بے رخا طریقہ دین اور شریعت سے ہٹ کر کے جو پریشانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں کھانے پینے میں اتنی بے اعتدالی ہے، جو مل گیا چاہے وہ صحت کے لیے اچھا ہے یا نقصان ہے، بس کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں بچوں کو، اور پھر آگے چل کر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے فلاں چیز کے کھانے سے برابر ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر میں سگریٹ، بینی، تمباکو، یہ ساری چیزیں جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں، گٹکے پٹکے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی صحت کی چیز ہے؟ اس سے کیا انسان کے اندر طاقت آتی ہے؟ کیا اس کے اندر سے اس جسم کے اندر میں کوئی خوبیاں پیدا ہوتی ہے؟ لیکن پینے والا پی رہا ہے اور دکھا رہا ہے، کھانے والا کھا رہا ہے دکھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہلاکت۔ جب بیماری پکڑتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کینسر اس لیے ہو گیا ہے، اس کا پھیپھڑا خراب ہو گیا، اس کا فلاں خراب ہو گیا، یہ کثرت سے گٹکا کھایا ہے، یہ کثرت سے سگریٹ پیا ہے، یہ فلاں پیا ہے، شراب پیا ہے۔ پتہ چلا کہ آج جان بوجھ کر کے لوگ اپنے آپ کو بیماری کے سپرد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی طبیعت اور اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے، ہم کو بچا رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت پڑ جاؤ، غیر غلط لوگوں سے تعلقات پڑھ کر کے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد نہیں کرو۔ آج بہت سارے نوجوانوں کی زندگی بھٹکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پورا معاشرہ پریشان ہوتا ہے، پوری ملت پریشان ہوتی ہے۔ آج جس طرح کے حالات ہے ملک میں، چند نوجوان لوگ غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، چند لوگ شرارتوں کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں اور شرارتوں کے ہاتھ میں استعمال ہو جاتے ہیں، جس کا خمیازہ پورے ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جس کا خمیازہ پورے مسلمانوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ناجائز دوستیاں لوگ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ اور خاندان والوں کو مصیبتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، خود بھی بچیے، کیا بچیے؟ خود بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ جانے دیجیے اور بال بچوں کو بھی بچائیے۔ خود قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو اپنے مال اور اپنی اولاد کو ہلاکت میں مت ڈالو اور اللہ کے ذکر اور یاد سے اس کو غافل مت رکھو۔ اگر غافل رکھو گے تو ظاہر ہے کہ دوسرا راستہ وہ اختیار کریں گے، اس لیے اس کو ایمان کی فکر، آخرت کی فکر، نماز کی دعوت دیتے رہنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ اسی نیکی کے کام میں لگاتے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ فرمایا وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو جب جیسا ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، نیکی کرتے رہو، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، کرتے رہیے۔ نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھیے اور گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیے، یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹی نیکی ہے میں کیوں کروں گا، بڑا آدمی بڑی نیکی میں کروں گا، نہ، چھوٹی نیکی کرتے رہیے، گنتے رہیے، وہی نیکی کیا ہو جائے گی؟ پہاڑ بن جائے گی۔ چھوٹا گناہ سمجھ کر کے مت کی، چھوٹا سا ہے کیا چلے گا، چلتا ہے، یہی گناہ کل وبال جان بن جائیں، کیا ہوئے؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت جمع ہو جائے تو کثرت ہو جاتی اس میں، قطرہ قطرہ دریا، دریا پھر سمندر، ذرہ ذرہ کیا ہے؟ ریزے بنتے، پھر پتھر بنتے، پھر پہاڑ بن جاتے۔ اس لیے چھوٹی نیکی کو بھی مت چھوڑیے اور چھوٹا گناہ کرنے کے لیے کبھی نہ سوچیے۔ چھوٹا گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچیے کہ یہ حکم کس کا ہے، وہ کتنا بڑا اللہ ہے، وہ کتنا بڑا میرا نبی ہے جس نے کہا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ لہٰذا گناہ کو چھوٹا مت دیکھیے بلکہ اپنے رب کو دیکھیے وہ کتنا بڑا ہے، اپنے رسول کو دیکھیے وہ کتنے عظمت والے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھیے کہ وہ میرے ماں باپ کتنے محسن ہیں۔ اس لیے کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی نیکی جمع کرتے رہیے، انشاءاللہ وہ ایک ذخیرہ بنے گا۔ میں سنایا کرتا ہوں برابر سمجھنے کے لیے کہ کتنے بڑے وہ صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، بڑے درجے کے، اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، جو نبی کے بڑے چہیتے تھے۔ وہ اس کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ڈھونڈتے پھرتے تھے، بڑی بڑی نیکیاں تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے مہیا کر دیا تھا، اور وہ جنت کی بشارتیں بھی رسول اللہ سے حاصل کر لیے تھے، لیکن صحابہ ڈھونڈتے تھے کہاں چھوٹی نیکی مل جائے، اخلاص سے ہم کر لیں گے۔ اسی لیے وہ روزانہ کہاں جاتے تھے؟ بازار جاتے تھے اور ایک چکر لگاتے تھے گھنٹے بھر میں، آدھے گھنٹے میں، اور گھوم کر کے پھر آ جاتے تھے۔ صحابہ شکایت کیا، رسول اللہ بازار اچھی جگہ نہیں ہے، کچھ خریدتے بھی نہیں اور جاتے ہیں گھوم پھر کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بھائی، کیوں جاتے ہو بازار اور کچھ خریداری تو کرتے نہیں، صرف ٹہل کر کے گھوم کر کے آ جاتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ خریدتا ہوں میں۔ کیا خریدتے ہو؟ کہا نیکیاں خریدتا ہوں۔ کیا اسے خریدتے ہو نیکیاں؟ کہا کہ میں ہر ایک کو سلام کرتا ہوں۔ اتنی تعداد میں مسلمان بھائی کہیں نہیں ملتے ہیں، یہاں جو ملتے ہیں وہ جان پہچان والے ملتے ہیں۔ جان پہچان والوں کو سلام کرنا تو دو چیزوں سے ضروری، ایک میرا یہ جان پہچان ہے، اگر نہیں کریں گے تو کہے گا دیکھو مجھے سلام نہیں کیا، تو کبھی عزت بچانے کے لیے ہم سلام کرتے ہیں، لیکن ایک اجنبی کو سلام کرنا جو اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، ایک مسلمان ایمان والے کو سمجھ کر کے سلام کرنا، اس میں زیادہ اخلاص ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد بازار میں ملتے ہیں یا رسول اللہ، اسی لیے میں سب کو سلام کر کے آتا ہوں، جواب لے کر کے آتا ہوں، اس لیے نیکیاں دیتا ہوں، نیکیاں لیتا ہوں۔ یہی نیکی اگر آخرت میں کام آ جائے تو میرے لیے نجات کا ذریعہ۔ اللہ کے رسول مسکرائیں، فرمائیں بے شک تم نے بہت اچھا کام کیا۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیوں سلام کروں گا؟
گھر میں سلام کیجئے، وہیں سے نیکی کا آغاز ہو۔ چھوٹوں کو کیجئے تب بھی سلام، ایسا حدیث میں نہیں ہے کہ باپ اگر بیٹے کو سلام کر دیا تو ثواب نہیں ملے گا، نہیں، اس کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی چن چن کر کے کیا کیجئے، اپنے نام اعمال کے خزانے میں جمع کرتے رہیے۔ وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا، نیکی کرتے رہو، کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دو نیکی بہت بڑی ہے، ایک عمرہ اور ایک حج۔ حج کا سیزن چل رہا ہے نا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے پہنچے اور پہنچتے رہتے ہیں، سال بھر لوگ مسلمان عمرہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایک بات کہا اس سلسلے میں، تم حج کرو یا عمرہ کرو، کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ اب کسی سے حاجی سے پوچھئے بھائی تم حج کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ جائے تب بھی کہتا اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آئے گا تب بھی پوچھئے تو بولے گا اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو بھائی میرے کہنے سے اللہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اب عمل دیکھنا پڑے گا، تم اللہ کے لیے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کی بات نہیں رکھا یہاں پر کہ کوئی حاجی آ کر کہہ دے میں نے اللہ ہی کے لیے حج عمرہ کیا، کوئی کہہ دے جانے سے پہلے کہ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، نہ، کہنے سے نہیں کام چلے گا، بلکہ عمل سے اب دیکھنا پڑے گا، دکھانا پڑے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ لوگ کعبے کے لیے کعبے تک لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حج کا دو درجہ ہے، ایک ہے کعبے تک پہنچنا، کہاں تک ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا، آؤ دیکھ لو میرے کعبہ کو، میرے گھر کو، اور ایک ہے کعبے والے تک پہنچنا۔ آج جتنے لوگ حج کر رہے ہیں وہ کعبے تک جاتے ہیں، کعبے والے تک نہیں جاتے۔ سمجھے میری دونوں بات کو غور سے، ایک ہے کعبہ اور ایک ہے کعبہ والا۔ تو ہم لوگ جو جاتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں؟ کعبے تک جاتے ہیں، اللہ دکھا دیتا، گھما دیتا، دیکھ لو۔ اور کعبے والے تک یعنی اللہ کے لیے، اللہ تک حج کرنے کے لیے یہ ہے کہ مکمل پھر اپنے آپ کو حج سے پہلے حج کے بعد اللہ کے حکم کے تابع کر دینا۔ یہ ہے وہ حاجی جو اللہ تک پہنچا، وہ حاجی جو صرف کعبہ کو نہیں بلکہ کعبے والے تک پہنچا۔ اب اس کی کیا علامت ہے کہ ہم اللہ کے لیے حج کیے، عمرہ کیے؟ آنے کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اس کی زندگی حج سے پہلے جن گناہوں میں مبتلا تھی، اب وہ گناہ یہ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ دیا اور چھوٹ گیا وہ گناہ، پہلے جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بولتا ہے، دھوکہ دیتا تھا اب نہیں دیتا ہے، بدنگاہی کرتا تھا اب نہیں کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا نہیں کھاتا ہے، کسی کو ستاتا تھا نہیں کرتا، ملاوٹ کرتا نہیں کرتا، اب سب بند، نماز چھوڑتا تھا اب نہیں چھوڑتا ہے، تب یہ کہا جائے گا کہ یہ کعبے والا حاجی نہیں بلکہ یہ اللہ والا حاجی ہے۔ اور اگر وہ آ کر کے پھر یہی کام شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد وہی کام شروع، تو یہ کعبے والا حاجی ہے، اللہ والا حاجی نہیں ہے، یہی فرق ہے۔ اس لیے اگر آج میرے بھائیوں بزرگوں، اگر جتنے حاجی ہیں محلے میں، شادی کے کارڈوں میں دیکھو تو حاجی، کہاں؟ گھر پہ دیکھو تو حاجی، فلاں جگہ پہ حاجی، پورے محلے میں اگر سروے کیا جائے تو قسم خدا کے ہزاروں ملیں گے جو لوگ حج بھی کیے عمرہ کیے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں حاجی صاحب کوئی نظر نہیں آتے ہیں جلدی۔ کہاں چلے گئے وہ حاجی؟ کہاں چلے گئے وہ عمرہ کرنے والے؟ کیا آنے کے بعد پھر وہ مکے میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آنے کے بعد پھر وہ جا کر کے وہیں عمرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ صرف کعبہ دیکھنے کے لیے گیا تھا، اللہ دکھا دیا واپس کر دیا، یہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اس لیے اللہ حکم دیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم کس کے لیے کرو؟ اللہ ہی کے لیے کرو، چاہے حج ہو یا عمرہ ہو۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ حج سے پہلے، عمرہ سے پہلے جو بندہ جو گناہ کرتا تھا، جو نیکی کا کام چھوڑتا تھا، آنے کے بعد وہ نیکی کام کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کعبے والا حاجی نہیں، یہ کعبے والا حاجی ہے، یہ کعبے کا حاجی نہیں ہے، یعنی اللہ والا یہ حاجی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ والا حاجی بننا چاہیے، اسی میں کامیابی اور خیر ہے۔ اسی لیے اللہ فرمائے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ اس کے بعد مسائل، 2-3 مسئلے۔ حج ایک آدمی کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن راستے میں کچھ پریشانی آ گئی، تو حکم ہے یہ کہ
اگر مثال کے طور پر وہاں جا کر کے پریشانی آ گئی، بیمار ہو گیا یا اور کچھ عذر آ گیا، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی دم دو، اور دم دینے کے بعد میں تم اپنے آپ کو کیا ہو جا، فارغ ہو جا۔ یہ ایک مسئلہ بتایا گیا۔ مثلا کچھ کام کیا اور کچھ کام نہیں کر سکا حج کا، بیمار ہو گیا اور اس کو پھر کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسے موقع پر میں اس کو کیا کہا گیا کہ تم کچھ دم دے دو، چاہے جانور کا جو بھی فتویٰ اور جو بھی مسئلہ معلوم ہو جائے، جس طرح کی مجبوری ہو تو اس کا بدل ہے۔ لہذا اللہ کتنا احسان اور کرم کرنے والا ہے کہ اس کا راستہ نکال دیا۔ اس کی ایک مثال ہے، مثال کے طور پر میں بال مڑانا ہے، ٹھیک ہے، یہ قربانی، اس کے لیے کیا ہے، پہلے قربانی کرنا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حاجی کیا کرتا ہے، سر کا حلق کرتا ہے، لیکن ابھی قربانی میں دیر ہے، لیکن سر میں کچھ بیماری کی وجہ سے پریشانی آ گئی جو بال اتارنا پڑ رہا ہے، تو اب کیا کرے گا، انتظار نہیں کرے گا۔ حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم بال پہلے اتار دو، اور اگر اس پر کچھ دم دینا ہے تو دم دے کر کے فارغ ہو جاؤ۔ ایک بات اسی طرح سے اور بہت سارے مسائل، خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی کے پاس دم دینے کا بھی کچھ نہیں ہے تو اس کا بھی راستہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے۔ پھر وہ روزے مسکین کو کھانا کھلائے 6، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر روزہ رکھے 10۔ کتنا روزہ، 10۔ 3 روزہ تو اس کو وہاں رکھنا پڑے گا، حج کے زمانے میں وہیں مکے میں رکھنا پڑے گا، اور 7 روزہ گھر میں لوٹ کر کے فوراً رکھنا پڑے گا، تو اس کا حج کیا ہو جائے گا، حج مکمل ہو جائے گا۔ اس کی پوری تفصیل اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ لہذا ہر ایک حاجی کو چاہیے کہ جانے سے پہلے ان مسائل کو علماء سے معلوم کر لینا چاہیے، اور اس طرح پھر وہاں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن تمام حج کی عبادت میں خلاصہ یہ ہے کہ تم جو کچھ کرو کس کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ اگر گڑبڑی بھی ہو جائے گی تو کیا کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر جان بوجھ کر کے تم گڑبڑ کیا ہے تو اللہ فرمایا کہ جان لو میں سخت عذاب بھی دینے والا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیشہ نیکی کا سلسلہ جان سے بھی جاری رکھنا چاہیے اور مال سے بھی جاری رکھنا چاہیے۔ جان سے مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتے رہیے، یہ بدنی عبادت ہوا۔ دوسری بات ہے یہ مال ہمیشہ صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اس لیے اپنے گھروں میں ایک ڈبہ کیا کیجئے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک تھیلی تھی جس کو ہم لوگ آج بچے لوگ ڈالتے ہیں نا، اسی طرح سے بچپن میں وہ اسی طرح سے اس میں ڈالا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رخصتی لے کر کے تشریف لائے تو پوچھی، یا رسول اللہ کچھ خوشی منانے کے لیے ہے آپ کے پاس؟ اللہ، کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور رخصتی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں نہیں رخصتی کر لیتے؟ کہا کہ دین میرا ادا کرنے کے پاس پیسہ نہیں میرے پاس۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود انتظام کر کے دیے، تو دین مہر کا انتظام ہو گیا۔ جب وہ آئیں گھر پر تشریف لائیں تو پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ ہے کچھ؟ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ہے کچھ، اور وہ جو مٹی کا وہ برتن تھا جس میں پیسے وہ ڈالتی تھی اس کو توڑی اس کو، تو اس سے کچھ درہم نکلے۔ بچے لوگ آج بھی ڈالتے ہیں الحمدللہ، آج بھی یہ نیکی کا کام بہت سارے بچے کرتے ہیں، کرانا چاہیے۔ لہٰذا اس کو توڑی تو اتنے درہم نکلے کہ کچھ دودھ اس سے انتظام ہو سکا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس پیسے کو لے لیجئے اور صحابہ کو دودھ پلا دیجئے، یہ میرا اور آپ کا یہ ولیمہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا یہ کہ نیکی کا جذبہ ہوتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری بچی مطلب حج کی شوق پیدا کی تو والد صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، تم ابھی سے پیسہ جمع کرو۔ کیا کرو؟ ابھی سے جمع کرو تم۔ تو اس نے بنا لیا اسے، اور اس میں ڈالتے رہی۔ ایک وقت عمر میں جب وہ پہنچی بڑی عمر میں تو ایک اچھا خاصا اس میں پیسہ ہو گیا، اور پھر اسی پیسے سے وہ حج کی، سوچی یہ پیسے کتنے محبوب مقبول ہو گئے۔ لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے لیے کچھ کام کیجئے اور اپنے گھر میں ایک ڈبہ لگا دیجئے صدقے کا، لگائیے اس کو صدقے کا، گھر کے بلائیں دور ہو جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائے گی، خوشیاں آئے گی۔ لہٰذا ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بینک میں ڈال لیں گے، نہیں ڈالیے بینک میں، اس کی برکت الگ، اس کی برکت الگ ہے۔ کیا ہے؟ وہ جگہ الگ ہے، یہاں وہ نہیں، اکٹھے ہم کر لیں گے، نہیں کرنے دے گا شیطان۔
اسی لیے روز قطرہ قطرہ ڈالتے رہیے. اسی لیے آج سے اپنے گھروں میں اس نیکی کے کام کو شروع کر دیجئے اور ایک جگہ فکس کر دیجئے, سب لوگ ڈالو. رمضان میں کھولیں گے, 6 مہینے کے بعد کھولیں گے, جو نکلے گا کسی غریب کو دیں گے, دعائیں ملے گی, اور نیتیں اچھی رہے گی تو اللہ ہمیشہ برکت دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.